الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے 119 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، نادان لوگوں نے کہا، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی تھی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کفار مکہ کو خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں، پیغام کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، عناد اور دشمنی پر آمادہ ہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی مثالیں ہر نبی کی قوموں کے بیچ رہی ہیں۔ ان کی قوموں نے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے فرمایا: وقال الذین لا يعلمون، نادان لوگوں نے کہا۔ یہ نادان ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس میں اللہ کا پیغام آ رہا ہے، تو کیا اللہ ہم سے بات کر کے ہم کو بتا نہیں سکتا کہ بھئی دیکھو یہ فلاں نبی ہے اور ان کی بات مانو اور ان کی بات مان کر تم نجات پاؤ گے؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی الگ سے نہیں بھیج سکتا کہ یہ فلاں کے لیے نشانی ہے، یہ فلاں کے لیے نشانی ہے، یہ فلاں کے لیے نشانی ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی باتیں خود اپنی کتاب میں نقل کی کہ آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جاتا تو ہم مانتے کہ آپ نبی ہیں، آسمان سے تارے ٹوٹ کر کے آ جاتے تو ہم مانتے کہ آپ نبی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی تھیں مشرکین مکہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جیسے آج کفار مکہ اس طرح کی بات آپ سے کر رہے ہیں، ایسے ہی پچھلی قومیں جو گزری ہیں انہوں نے بھی اپنی نبیوں سے ایسے ہی کہا تھا۔ جیسے اہل کتاب کو دیکھیے، یہودیوں کو دیکھیے، کیسی شرارت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بات ماننے سے انکار کیا، تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا اور طرح طرح کی باتیں کہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں فرماتا ہے: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تو رسولوں کو انہوں نے یہی کہا کہ یہ پاگل ہیں یا دیوانہ ہیں، جادوگر ہیں۔ اللہ نے فرمایا: أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا یہ ایک دوسرے کو یہ بات کہنے کی وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی نسلوں کو وصیت کر دیا ہوا ہے کہ بس جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی تم بھی کہتے رہو؟ اللہ نے فرمایا: بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ سرکش قوم ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور ان سے پہلے کے لوگوں کی طبیعت بیان کی کہ انبیاء جب آئے ان کے بیچ میں اللہ کے پیغام کو پیش کیا تو انبیاء کو جھٹلایا گیا، ان کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا، ان سے ایسی ایسی چیزوں کی مانگ کی گئی جو ان کے بس کی بات تھی ہی نہیں، جو ان کا کام تھا ہی نہیں۔ اور اس لیے ایسا کیا
کہ وہ ایمان لانے والے تھے نہیں۔ جن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ اسلام کی بیسک جو تعلیمات ہیں، عقل اور منطق سے لگتی ہوئی تعلیمات، ان کو دیکھ کر کے وہ ہدایت پالے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اسلام عقل سے لگتا ہوا دین ہے۔ اللہ اور رب کے بیچ کسی طرح کا میڈل مین یہاں پہ نہیں ہے، ڈائریکٹ رب سے تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کا واحد مذہب ہے جو ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق بنانے کی بات کرتا ہے، جو سچا مذہب ہے۔ اسلام ہر طرح کے بھید بھاؤ کو ختم کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں کہیں بھی ایکسپائری ڈیٹ اور انتم تیتھی آخری تاریخ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانی عقل سے لگتا ہوا دین ہے۔ اس لیے اس کو اگر ایک انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ جس کے دل میں رکاوٹ ہو، جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، وہ اس طرح کی بات کہے گا ہی۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کی جو قومیں تھیں انہوں نے ایسی ہی باتیں کہی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ جنت کی خوشخبری دیجیے، بتائیے کہ اگر تم نے اس پیغام کو اپنایا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جنت کی پرکیف نعمتیں ملیں گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں۔ اگر تم نے اس پیغام کو نہیں اپنایا تو جہنم میں جاؤ گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا ہوگا۔ یہ کام کرنے کا ہے آپ کے، آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آخر وہ جنت میں کیوں نہیں گئے، آخر وہ ایمان کیوں نہیں لایا۔ نہیں، وہ ایمان کیوں نہیں لائے اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے صرف اس بات کے لیے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اگر ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے تو اب اس کے بعد ہم سے اور کسی چیز کا سوال نہیں ہوگا کہ بھائی انہوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، وہ جنت میں کیوں نہیں گئے۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ کسی کو اسلام میں لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہت رکھنے کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت یاب نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دینے کے باوجود بھی ہدایت یاب نہیں کر سکے۔ تو ہمارا کام ہے ہدایت کے راستے کو کھول کھول کر کے بیان کرنا، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں۔ تو دراصل ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے بیچ بھیجا تھا جن کی امانت اور سچائی کی وہ گواہی دیتے تھے، اور جب صفا کی چوٹی سے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، تو سب نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو اب تک سچائی پایا ہے، ہم کیسے آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن وہی قوم ہے جب ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو آپ کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو جو سچا ہے، امانت دار ہے، وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی ایسا ہے جس کی جیسے لانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن نے چیلنج دیا، اس کے جیسے ایک آیت پیش کرو۔ ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، پہلے تو کہا کہ اس کے جیسے پیش کرو، نہیں کر سکے تو کہا کہ 10 صورتیں پیش کرو، نہیں کر سکے تو کہا کہ ایک آیت ہی پیش کر دو۔ لیکن
آج تک کوئی نہیں کر سکا، حالانکہ ایک امی نبی یہ کلام پیش کر رہا ہے۔ تو جب ایک امی نبی یہ کلام پیش کر رہا ہے اور یہ کتاب چیلنج دے رہی ہے، تمہارے بیچ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، عربی زبان کے بڑے بڑے جانکار پیدا ہوئے، تم سب کے سب یونیورسٹیاں بنا کر کے، اسکالرس جمع کر کے اس کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ دماغ نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ ہم نے کتاب کو کلیئر انداز میں کھول کھول کر کے واضح کر دیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا، فلاں ایمان کیوں نہیں لایا۔ ہاں، آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ فلاں تک اللہ کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بھی کام یہی ہے کہ اسلام کی بیوٹیز کو، اسلام کی خوبیوں کو غیروں تک پہنچائیں۔ ہمارے سماج میں جو لوگ اسلام سے دور ہیں ان تک پہنچائیں، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہدایت یاب کر دیں، اسلام میں داخل کر دیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔